تو اسی روزے کے کچھ حقوق ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حقوق بتائیں. اگر ان حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا روزے کی برکت کتنی محسوس ہوگی خود اپنی زندگی میں. کیونکہ روزہ وہ ہے کہ آقا علیہ السلام ایک بار وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو حضور نے ایک کے بعد ایک 3 بار آمین فرمایا. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو کہا جبریل آئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے تو میں نے ان کی دعا پر آمین کہا. تو سرکار فرماتے ہیں جبریل نے یہ دعا کی کہ اللہ جو ماہ رمضان شریف پائے اور عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، تو اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے. تو میں نے آمین کہا. مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف میں صرف عبادت ہی نہیں کہ چلو بس عبادت کر رہے ہیں، عبادت ایسی کرو کہ اللہ اس عبادت سے خوش ہو جائے اور ہماری مغفرت فرما دے. یعنی عبادت یوں ہو. تو اب روزہ ہم تو رکھ رہے ہیں لیکن روزے کے حقوق یہ ہیں کہ روزے کی حالت میں غیبت نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، چغلی نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، کانوں سے کوئی ایسی چیز نہ سنے جس سے اسلام نے منع کیا ہو، آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جس سے اسلام نے منع کیا ہو، ہاتھ سے ایسا اشارہ نہ کرے جس سے اسلام نے منع کیا ہو، اپنی طاقت سے کسی کو دکھ نہ پہنچائیں کہ یہ اسلام نے منع کیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے. لیکن جھوٹ جو ہے وہ اس ڈھال کو پھاڑ دیتا ہے. یعنی پھٹی ہوئی ڈھال دشمن سے حفاظت تو نہیں کر سکتی نا، تو روزہ جہنم سے حفاظت کرتا ہے. اور ڈھال سپر ہے. جب جنگ ہوا کرتی تھی تو وہ تلوار کے وار جس پر روکتے تھے اس کو سپر اور ڈھال کہتے تھے. تو یہ جہنم کے عذاب کو روکنے کے لیے ڈھال دے دی گئی ہے سپر بنا کر کے. لیکن یہ پھٹ جاتی ہے ڈھال کب؟ جب روزے کی حالت میں کوئی جھوٹ بولتا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ روزے کا حق تو یہ تھا کہ روزے کی حالت میں ہم جھوٹ کو چھوڑ دیتے. چھوڑ کے دیکھیے جھوٹ. دراصل مہینے بھر کے روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تقوی پیدا ہو. میں 11 مہینے جھوٹ بول رہے ہو سودا بیچتے ہوئے گلی محلے میں بیوی بچوں کے درمیان. اب روزہ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دو. 1 مہینے تک جب مسلسل جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے تو عادت پڑ جائے گی جھوٹ بولنے سے بچنے کی. اور پھر شیطان کو بھی قید کر دیا گیا. نفس جو جھوٹ بولنے پہ اکساتا ہے اس کو بھی بھوکا رکھ کر کے سست کر دیا گیا. نفس بھی ڈھیلا ڈھالا پڑا رہتا ہے روزے کی حالت میں اور ادھر وہ شیطان بھی قید رہتا ہے. اب بندے سے کہا گیا اب کوشش کر عادت پیدا کر. اب ہم مگر عادت نہیں جاتی. احتیاط کیجئے یہ سوچ کر، صرف یہ سوچ کر کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرا روزہ بے نور ہو جائے گا، جھوٹ بولوں گا تو میرا روزہ بے سود ہو جائے گا. فون پر جو لمبی لمبی باتیں روزے کی حالت میں کرتے ہو چھوڑ دو، مختصر بات کرو. جتنا زیادہ بات کرو گے اتنا زیادہ زبان سے جھوٹ اور غیبت کا اندیشہ ہے. روزے کی حالت میں کم سے کم بات کرو، ضرورت کے مطابق بات کرو. اور ایک بات ہے کہ سچ بولنے کی عادی بنو. یار ہمیں رزق تو دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، جلانے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ لیٹ کیوں آیا؟ سو رہا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا. کون کیا بگاڑ لے گا؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ رستے میں ٹریفک جام ہو گئی تھی؟ سو رہے تھے تو سو رہے تھے. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ کیا کوئی گردن مار دے گا؟ کیا کرے گا کوئی؟ اگر ہم لیٹ ہو گئے اور سچ بول دیے کہ میں سونے نیند کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو نہیں پہنچ سکا، میرے بچوں کو کھلا رہا تھا نہیں پہنچ سکا، لیٹ ہو گیا. کون کر کیا لے گا؟ اتنا ہی ہوگا کہیں نوکری کرتے تو وہ ہٹا دے گا. جہاں نوکری کرتے رزاق وہ نہیں ہے، رزاق اللہ ہے جس نے جھوٹ ہم پہ حرام کیا ہے. مسلمان سچ بول کر تو دیکھیں، مسلمان سچ بول کر تو دیکھیں. دراصل عبادتوں کی جو لذتیں برکتیں ہمارے چہروں پر، ہمارے دلوں پر، ہمارے کردار پر جو مرتب ہونا چاہیے وہ اس لیے نہیں ہے کہ روزہ تو رکھ رہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہے. حقوق روزہ سے غافل ہو چکے ہیں. مخلوق کا خوف ہے، خالق کا خوف نہیں ہے.
बोलो जबान से सच, हक बोलो। इसीलिए रमजान शरीफ लाया गया है ताकि हम प्रैक्टिस करें, हम आदी बने, हम अपनी जबानों को पाक करें, ततहीर करें। रोजे की हालत में मत करो किसी की गीबत। कोई फोन पे शुरू पड़ जाए तो लो बस करो, आज नहीं, आज रोजा है, इजहार करो, आज रोजा नहीं करें। अल्लाह जानता है। आज सुबह ही मेरे दोस्त से बहुत दिनों से मेरी गुफ्तगू नहीं हुई थी, फजर की नमाज के बाद वजीफे में बैठा था कि अचानक उसकी याद आई। मैंने उसकी याद आने पर वजीफा रोक कर उसको फ़ोन, मोहब्बत जो है कई दिन हो गए थे, उसका एक्सीडेंट भी हो गया मुझे पता चला, तो मैंने उसको फ़ोन किया तो गुफ्तगू उसने लंबी कर दी और उसी दरमियान में फिर शुरू पड़ गया उसने। मैंने कहा यार आज जुम्मा है मेरे अज़ीज़ और रोज़ा है। बस सुन तो मैंने कहा रोज़ा है, बहुत कीमती है रमज़ान शरीफ, रोज़ा बंद कर, बस कर, ख़त्म कर दें आप, छोड़ दें आप, बंद करवा दें, परवाह नहीं की। दोस्त राज़ी, दोस्त तो यार तो मरने के बाद, जीते जी दोस्त तो छोड़ दे, मरने के बाद छोड़ देंगे। बहुत वफादार दोस्त लोग हैं तो मरने के बाद तो सब ने छोड़ना ही छोड़ना। वो यार की ज़ात है जो कभी नहीं छोड़ता, तो सबकी खुशी में उसे क्यों नाराज करते हैं। बोले साफ लफ्जों में लेकिन अच्छे अंदाज, ये नहीं कि आपका तकब्बुराना लहजा हो और आपका झिड़कियां हो, नहीं, ये इस्लाम नहीं। इस्लाम के अंदर तो झिड़कियां है ही नहीं। आपका लहजा अच्छा छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मत कीजिए ग़ीबत। रोज़ा है हमारा आज, और रोज़ा रखने वाला देखिए, हम रूह अफ़ज़ा फ्रीज में पड़ा हुआ है, शरबत फ्रीज में पड़ा हुआ है, फ्रूट दोपहर से भर के, बल्कि कल से परसों से पूरी फ्रीज भरी हुई है, खानों की खुशबू आ रही है, क्यों नहीं खाते? सच बोलना, क्यों नहीं खाते? रोज़ा है, अल्लाह ने मना किया नहीं खाते, यही है ना, अल्लाह ने मना किया, अगर खा लेंगे तो रोज़ा टूट जाए, सही यही है। तो खुद का कमाया, खुद का पकाया, खुशबू से घर पूरा मुअत्तर, बल्कि छोटे छोटे बच्चे पूरा इंजॉय कर रहे होते हैं, इधर से खाना लेकर आएंगे, उधर से भागेंगे, सब कुछ घर में मचा होता है। अल्लाह की रहमत से जिनके घरों में बच्चे हैं ना, उनके हाथ में देख करके मजीद कुछ नफ्स कहता भी है कि कुछ नहीं खाता। अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई मुसलमान नहीं खाता रोजे की हालत में, नहीं खाता ना, कोई नहीं खाता, क्योंकि हमें बस इतना ही सबक याद है कि खाने पीने से बचने का नाम रोजा है। आगे का सबक क्यों भूल गए? जो खाना हलाल था, जो खाना तो हलाल है ना, जो खाना हलाल था शव्वाल में, जो खाना हलाल था, बल्कि मगरिब के बाद, गुरूब के बाद जो खाना हलाल है, सुबह सादिक से पहले जो खाना हलाल है, बोलो रोजे की हालत में कितनी सख्ती से उससे बचते हैं, मेरा रोजा ना टूट जाए। तो हलाल खाने से बच गए, जो और वक्तों में, रोजे के अलावा वक्तों में जो खाना हलाल था उससे इतनी सख्ती से बचे कि ठंडा शरबत भी आ गया तो नजर नहीं की, नहीं मेरा रोजा है। किसी ने पेश कर दिया, अगर नहीं चाहे, नहीं मेरा रोजा है, कहा बहुत पसंद है, चाहे आप पसंद हो लेकिन आज रोजा है, नहीं पिएंगे, बोलो होता है कि नहीं होता है? हलाल छोड़ दिया, क्यों? रोजा है यार। जो गीबत तो रोजे के अलावा भी हराम है, जो झूठ तो रोजे के अलावा भी हराम है, जो धोखा तो रोजे के अलावा भी हराम है, जो झगड़ा जो रोजे के अलावा भी हराम है। हलाल खाना बंद कर देते हो सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक, जो हराम रोजे के अलावा भी है उसको रोजे में क्यों नहीं छोड़ते? उसकी वजह यह है कि आपको बस इतना पता है कि मैं खा लूंगा तो रोजा चला जाएगा, पी लूंगा तो रोजा चला जाएगा। अब उससे बढ़कर मैं आपको कहता हूं, फुकहा तो ये कहते हैं कि गीबत करने के बाद भी रोजा आपका शरा के एतबार से, हुक्म के एतबार से, फिक़ह के एतबार से बाकी रहेगा, आप रोजेदार रहेंगे, जाहिरन आपका रोजा मुकम्मल हो जाएगा, मगर हकीकत में गीबत कर ली तो भी आपका रोजा चला जाएगा। आपका रोजे में माज़अल्लाह गोया के गीबत करना उतना ही बुरा है जितना खाना बुरा है, बल्कि मैं कहता हूं उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। क्यों बुरा है? आओ, बुखारी शरीफ की हदीस है, सिहा में है, इस वक्त सही याद नहीं आता कि बुखारी शरीफ में या कोई और दूसरी, अलबत्ता सिहा सित्ता में है। ये जो 6 किताब है ना, तो इनमें से किसी एक किताब में है, जहाँ तक मेरी कुव्वत हाफिज़ा मेरी रहनुमाई कर रही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा रोज़ा रखो। क्या कहा? रोज़ा रखो, और जब तक मैं न कहूँ
اس وقت تک کوئی افطار نہ کرے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک مفہوم میں جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی روزہ نہ کھولے. اپنی زبان میں بالغ روزہ نہ کھولے جب تک میں نہ کہوں. اب سب منتظر ہیں, سب منتظر ہیں کہ حضور کا حکم ہو تو ہم افطار کریں, یعنی روزہ کشائی کریں, روزہ کھولیں. ایسے میں ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے, عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا ہے, میرے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا ہے, تو آقا یہ بتائیں کہ کیا اب وہ روزہ کھول دے, اب وہ روزہ کشائی کر لے, ان کی روزہ کشائی ہو جائے, افطار کر لے وہ. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انہوں نے روزہ کہاں رکھا, انہوں نے روزہ کہاں رکھا, بلا ان کو بلایا گیا. اب بلانے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے ایک تشت رکھا, ان عورتوں کے سامنے ایک برتن رکھا تشت, کہ اس میں الٹی کرو, طے کرو, الٹی کرو. ان لوگوں نے جب الٹی کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی دیکھنے والوں کی کہ اس الٹی کے اندر گوشت کے لوتھڑے نکلنا شروع ہوئے, گوشت نکلنا شروع ہوا اس کے اندر سے. اب حضور نے تو بطور معجزہ بتا دیا نا, آج کل تو کوئی بتا نہیں سکتا. اب کوئی بندہ صبح صادق سے لے کے شام تک بھوکا رہے, الٹی کرے تو کیا نکلے گا, کچھ نکلنا ہے, زیادہ سے زیادہ کف نکل سکتے ہیں یا کڑوا پانی نکل سکتا ہے, کھانا تو نہیں نکلے گا. جس کی بھوک کو اتنا وقت گزر جائے, اچھا ایک چیز ہے, چلے اگر کھانا بھی نکلا تو سحری میں دہی کھایا تو دہی نکلے گا, چاول کھایا تو چاول نکلے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ پالک کھائی اور نکل گیا گوشت, یہ تو نہیں ہو سکتا. اب ان لوگوں نے گوشت تو نہیں کھایا تھا مگر نکلا کیا, گوشت. اس کا مطلب یہ تھا کہ چوری چھپے کہیں انہوں نے گڑبڑ کی ہے, گوشت تو گھر میں نہیں کھایا, روزے کی شروعات کے لیکن کچھ نہ کچھ ان سے گڑبڑ ہوئی, انہوں نے کہیں چھپ چھپا کر کچھ کھا لیا. لیکن حیرت یہ تھی کہ وہ عورتیں بھی اس سے زیادہ حیرت زدہ تھی کہ یا اللہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں, گوشت نکلتا کیوں ہے, آیا کہاں سے. وہ پریشان ہو گئی, یہ گوشت آیا کہاں سے. سرکار نے ان کی پریشانی دور کی اور میرے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی, کیا تم لوگوں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی, فلاں فلاں کی غیبت تم نے نہیں کی. انہوں نے کہا ہاں کی. فرمایا یہ وہ اسی گوشت کا لوتھڑا ہے, کیونکہ جو کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے, وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. یہ وہی انجام ہے. انہوں نے بکری کا, مرغے کا گوشت نہیں کھایا تھا, اونٹ کا گوشت نہیں کھایا تھا. یہ گوشت کیوں نکلا, یہ غیبت کر کے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا تھا, یہ وہ گویا کہ بتایا جا رہا ہے حقیقت کے اندر اس کا, یہ حضور کی شان ہے, حضور علیہ السلام نے بتا دیا. تو اب سحری آپ بھی مونگ کی دال سے کریں یا کھیر سے کریں یا تری کے مسالے سے کریں, لیکن اگر آپ بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں تو آپ نے بھی مرے ہوئے بھائی کا گوشت حلق کے نیچے اتار لیا. اب وہ تو حضور کا ظاہری دور تھا, حضور نے اگلوا دیا, اب کون اگلوائے گا, اب کون اگلوائے گا, یہ تو پیٹ جہنم کدا بن رہا ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن یہ ضرور کہتا ہوں روزہ ختم ہو جاتا ہے, روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے. کیوں بیٹھتے ہو, عادت بناؤ, اپنے روزے کا خیال کرو. جس کو روزے کی اہمیت پتہ چل جائے گی وہ کبھی روزے کی حالت میں نہ جھوٹ بولے نہ غیبت کرے. اور کوشش کر کے دیکھو, مشکل نہیں ہے, مشکل نہیں ہے. بس اپنی بات سمیٹتے ہوئے کہوں, اگر آپ کو یہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہو, بہت مشکل ہے جھوٹ سے بچنا, بہت مشکل ہے غیبت سے بچنا, بہت مشکل ہے لڑائی جھگڑے سے بچنا, میں صرف آپ سے اتنا کہتا ہوں, بولو جھوٹ کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں, بتائیں مجھے آپ. بالکل رہ سکتے ہیں. غیبت کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں, بالکل رہ سکتے ہیں. جھگڑے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں, بالکل رہ سکتے ہیں. کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں, بولو نہیں رہ سکتے.
اگر ایک انسان کو کئی دن تک کے بھوکا رکھا جائے تو وہ بھوک کی وجہ سے مر جائے گا نا. اگر کئی دن تک اس کو کوئی کئی دن تک جھوٹ نہ بولے تو بولو وہ مرے گا؟ نہیں مرے گا. غیبت نہ کرے تو مرے گا؟ نہیں مرے گا. لیکن اگر کئی دن تک کھانا نہ کھائے پانی نہ پیے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ مر جائے گا. تو جس کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن اگر ہم دل میں یہ بات لے لیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے، بولو دل میں بات لیتے ہیں کہ نہیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے؟ بولو چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ 12 14 16 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی 17 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں. وہی جو روزے کی حالت میں جہاں جتنا لمبا روزہ ہے، کہیں تو مجھے پتہ چلا کہ 22 گھنٹے کا روزہ ہے مہینے، یہی تو ہے نا. تو جب ہم نے یہ دل میں ٹھان لیا کہ روزے میں ہمیں کھانا نہیں کھانا ہے اور ہم نہیں کھاتے، بولو کھاتے نہیں کھاتے؟ کتنے مواقعات میں نہیں کھاتے، کتنے مواقعات میں نہیں کھاتے، نفس ورگلاتے نہیں کھاتے. تو جب ہم حلال کھانے کو چھوڑ سکتے ہیں ٹھان کر کے کہ ہم نے نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے، بلکہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں روزے میں کھانا پینا. الحمدللہ مالیگاؤں میں ہمارے یہاں ماحول ہے، 10 12 سال کے بچے بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں. اکثر گھروں میں بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں، ماؤں کو دیکھا دیکھی. ہمارے اکثر بچوں کے روزے قضا نہیں ہے، بلکہ روزے کے معاملے میں ہمارے بچوں کی روزے قضا نہیں ہے. مالیگاؤں کا ماحول ہے یہ. لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جب روزے کی حالت میں ٹھان لیا کہ کھانا پینا بند کرنا ہے تو کر دیتے ہیں، تو روزے کی حالت میں یہ بھی ٹھان لو کہ جھوٹ اور غیبت بند، لڑائی جھگڑا بند، حرام کی طرف رغبت بند. سوچ کر تو دیکھو، تہیا کر کے تو دیکھو، اللہ سے دعا کر کے دیکھو، پھر دیکھنا آپ کا دل جو چمکے گا نا، دل پر جو خدا کے انوار برسیں گے، جو روزے کی کیفیت اور لذت آپ کو ملے گی، افطار کے وقت جو آنسوؤں کی برسات ہوگی، پھر آپ دیکھنا اس کا لطف ہی الگ ہے. روزے کو حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی لذت اور اس کا لطف ہی الگ ہے. سال بھر پھر اس کی برکتیں نصیب ہوگی.